اسی طرح جہنم میں لے جانے والے اعمال میں سے وہ عمل جو ایک عمل ہے اور جو جنت سے محروم کرتا جہنم میں لے جاتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، اپنے پینٹ، پتلون، پیجامے، قمیص کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانا. یہ صرف مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے نہیں یاد رکھی. یہ بھی جہنم میں لے جانے کی وجہ بنے گی. بہت سے لوگ بولتے ہیں کیا آپ سختی اور باتیں لا رہے ٹخنوں سے نیچے، اس سے کیا ہوتا؟ اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے، وہ کپڑے بڑوں کو نہیں دیکھتا کہاں جا رہے اور کیا ہو رہے. اتنا وہ مسئلہ نہیں، بہت باریک کر دیا آپ نے اسلام کو. اتنا باریک نہیں اسلام، بہت سہولتیں ہیں، بہت آسانیاں. رحمان اور رحیم معاف کر دیں گا. لیکن اسی رحمان اور رحیم نے اپنے نبی کے ذریعے بات پہنچائی، تو میں سمجھتا ہوں جو چیز اس نے بتا دی وہ اس کی پسند ہے، اور جو چیز بتا دی کہ کرو وہ اس کی پسند ہے، اور جو چیز بتا دی مت کرو اس کی ناپسند ہے. پھر اس کے بعد تم اس کی پسند کو نہ کر کے اور ناپسند کو کر کے اور امید کرو کہ وہ اس چیز کو پسند کرے جو اس نے ناپسند کر کے اپنے نبی سے کہلوایا، قبول نہیں ہونے والی. وہی تو ہم کہتے ہیں نبی نے ٹھیک ہے، لیکن اسلام اتنا تھوڑی. اللہ نے کہا نا، اس کے نبی کے ذریعے بتایا. اللہ کو جو چیز ناپسند ہے وہ حرام ہے، اس میں وہ جہنم میں ڈالتا ہے. جو چیز پسند ہے وہ حلال ہے، اس کی وجہ سے وہ جنت میں ڈالتا ہے. رسول اللہ علیہ وسلم کیا فرمانے؟ بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے راوی کہتے ہیں، بیان کرتے کہ آپ نے فرمایا تہبند کا حصہ. تہبند کہتے ہیں پینٹ، پتلون، پیجامہ یا آپ سوب لمبا کچھ پہنتے ہیں، اس کا حصہ جو ٹخنوں سے نیچے جاتا ہے. تہبند مطلب نچلا حصہ، جو نیچے کا حصہ جو پہنتے ہیں لوگ، نیچے کی چیز جو ٹخنوں سے نیچے جائے، اس کو اسبال کہتے ہیں عربی زبان میں. ٹخنوں سے نیچے ہوں گا اتنا حصہ انسان کا پھر جہنم میں جائیں گا. اور جہنم کا سب سے ہلکا میں نے بتایا جو ٹخنوں تک ہی ہونے والا ہے. جو بھی نچلا حصہ جو نیچے پہننے والی چیزیں ہوتی ہیں، پینٹ ہوتا ہے، پیجامہ ہوتا ہے، پتلون ہوتی ہے، لنگی ہو سکتی ہے، جو بھی ٹخنوں سے نیچے جائیں گا اتنا حصہ جہنم میں جلیں گا. نہیں، دیکھیے حدیث ایسی نہیں ہے. وہ حدیث ایسی تکبر کی بنیاد پر، حدیث میں کئی الفاظ تکبر کے نہیں. تکبر کی بنیاد پہ لٹکائیں گا تو ہمیشہ ہمیشہ جلیں گا. سمجھ رہا؟ نہیں ویسا نہیں ہے. دیکھو ایک صحابی رسول تھے جو لٹکایا کرتے تھے. اپنے مسئلے کے بارے میں کیسی دلیل لوگ ڈھونڈ کے لاتے ماشاءاللہ، اور باقی جو واضح سنت ہے وہ نہیں سمجھ میں آتی. نہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو واقعہ ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب جاتے تھے تو ان کا پتلون پاجامہ لٹکتا تھا. اچھا ماشاءاللہ، ہاں واقعہ میں ایسی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے کہا اللہ کے رسول آپ تو کہتے ہیں ٹخنوں سے اونچا پہننا، ابوبکر کا تو نیچے جاتا ہے. ٹھیک، ہاں تو ابوبکر سے پوچھا گیا تو کہ اللہ کے رسول جو ہے میں جہادوں میں اس میں جاتا تھا، آج کل جانا نہیں ہو رہا، مجھے ایک بیماری ہو گئی جس سے میرا پیٹ بڑا ہو گیا ہے. اب پرانی پینٹیں ہیں، پرانی پتلون ہیں، پرانے پیجامے ہیں، پرانی لنگیاں ہیں. اب پیٹ بڑا ہونے سے کیا ہو رہا ہے؟ وہ خود بخود نیچے پہننا پڑ رہا ہے. تو کہا پیٹ بڑا ہوگا نیچے پہنتا ہوں، جس کی وجہ سے کتنا بھی کھینچوں تو بھی وہ ٹخنوں سے نیچے چلا جاتا ہے. بڑا ہو گیا تھا نا. تو میں کوشش کرتا ہوں اور ایک طرف کا کھینچ لیتا ہوں، چونکہ پیجامہ دیکھیے اب ایک طرف سے ہو سکتا ہے، دونوں طرف سے نہیں مڑتا، چونکہ اس کی بیچ میں آ کے ناف اٹک جاتی، وہ جو نیف کی جو ہے نچلا حصہ جو ہے اس کا آ کے اٹک جاتا ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں ابوبکر صدیق ایک طرف پورا کھینچ لیتے تھے اس کو. تو روایت میں آتا ہے کہ ان کا ایک نیچے رہتا تھا اور ایک ٹخنوں سے اوپر رہتا تھا. تو اگر ابوبکر صدیق کی سنت آپ کو بڑی پسند ہے تو ایک پینچا لمبا پہننا اور ایک پینچا چھوٹا پہننا، وہ ایسے ہی پہنتے تھے. تو اللہ کے رسول نے لیکن ایک جواب بھی دیا. ابوبکر صدیق نے کہا اے لوگو ابوبکر کو تکبر نہیں ہے. تو ابوبکر کی گواہی تو اللہ کے رسول نے لے لی، میری اور آپ کی کون لیں گا؟ سوال یہ بھی آ گیا. ابوبکر کی گواہی ہمارے نبی نے لے لی، میری گواہی اور آپ کی کون لیں گا؟ دیکھیے حدیث میں الفاظ آگے نا، تکبر، ابوبکر کو تکبر نہیں ہے. ہاں دیکھو کیسے باریک باریک نکات لوگ پکڑتے ہیں اس مسئلے پہ. ٹھیک ہے تو میرے کو تکبر نہیں ہے اس لیے میں لٹکا رہا ہوں، تو اوپر کر کے بتاؤ. نہیں اوپر نہیں کر سکتا ہوں، تکبر ہے. نہیں ہے تو اوپر کر کے بتاؤ. نہیں کر سکتا ہوں تو تکبر ہے. حدیث بالکل سیدھی ہے. آپ ہی کہہ رہے ہیں تکبر کا لفظ ہے، تو دیکھیے میں اس پہ بات کر رہا ہوں آپ سے. آپ کو تکبر نہیں ہے تو اوپر کر لیجیے. نہیں میں اوپر نہیں کر سکتا ہوں، پھر تکبر باقی ہے. نہیں میرے کو تکبر نہیں ہے تو پھر اوپر کر لے میرے بھائی. سمپل ہے بالکل ایک دم فیکٹ. کیوں نہیں کر رہا اوپر؟ نہیں وہ اچھا نہیں لگتا. کس کو اچھا نہیں لگتا؟ کس کو اچھا نہیں لگتا مجھے بتائیے. اور کیا آپ لوگوں کی پسند پر کپڑے پہنتے ہیں تو لوگ تو آپ کو ننگا دیکھنا پسند کرتے ہیں. اگر آپ لوگوں کی پسند پر کپڑے پہنتے ہیں تو لوگ تو آپ کو ننگا دیکھنا پسند کرتے ہیں. کرتے نہیں کرتے کہ یہ ننگا ہو جائے، بھکاری بن جائے، سڑک پر آ جائے، جو لوگ آپ کو برا مان، تو ان کے پسند کے حساب سے آپ ننگے. لوگوں کی پسند نہیں، مومن کی پسند وہی ہے جو اس کی شریعت اس پہ پسند کرتی ہے اور لاگو کرتی ہے. سمجھ رہے آپ بات کو؟ تو جہنم کی بات آ رہی نا، کوئی معمولی وعید نہیں آ رہی نا کہ ایسا ہوگا ویسا ہوگا، اس کو فدیہ دینا ہوگا. جہنم کی وعید آ رہی ہے ٹکنا. آپ اس کو معمولی سمجھ رہے آپ؟
نہیں تکبر ہے, تکبر کی نہیں میرے بھائی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اونچا پہنا, کیوں آپ کو تکبر تھا؟ کیوں پہنا آپ نے؟ اگر یہی صرف وجہ ہے کہ تکبر نہیں ہونا تو کیا آپ کو تھا؟ نعوذ باللہ. صحابہ پورے کے پورے پہنتے تھے, ایک بھی صحابی نیچے نہیں پہنتا سوا ابوبکر صدیق کو بیماری کی وجہ سے ایک پتلون کا پیجامے کا حصہ لٹکتا تھا, ایک, دوسرے کا نہیں. تو ان کو تکبر تھا اس کا مطلب, اس لیے بیچاروں کو اونچا ہی پہننا پڑا پوری زندگی, اور ہم کو نہیں نا, ہم کو کیا تکبر ہے. اب یہی وہ نوجوان جو بولتے اچھا نہیں لگتا اوپر پہننا, اگر کو فلم سٹار پہن لے تو وہ تو کچھ بھی پہننے کو تیار ہے, کچھ بھی پہنے, انڈر ویئر روڈ راستے بھاگا تو میں بھی پہن کے بھاگوں گا انڈر ویئر. میرا فلم سٹار پہن رہا ہے, مائی فیوریٹ سٹار, میں اس کے لیے تو کچھ بھی کر سکتا ہوں, ہے نا, میرا ہیرو ہے, میں اپنے ہیرو کو فالو کرتا ہوں, ہے نا. تو بس آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ آپ اونچا کیوں پہنتے ہیں تو بولنا ہمارے بھی ایک آئیڈیل ہے, ایک ہیرو ہے بولنا, جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, بس ان کو فالو کرتا ہوں تو ایسا پہنتا ہوں بولنا. اور یہ فیشن دنیا کا ہے جو جنت میں فائدہ دیتا ہے بولنا. یہ نہیں بول سکتے, نہیں یہ نہیں بول سکتے نا فیض بھائی, وہ کوئی ہیرو پہن لے تو بول سکتے ہیں. مائیکل بابا اگر پہن لے 3/4 تو ہم سب پہنیں گے. 3/4 کا فیشن آیا تھا ایک زمانے, معلوم آپ کو, پینٹ ٹخنے سے اونچی آدھی مچھلی تک پہنتے تھے, 3/4 بولتے ہیں اس کو, لوگ پہنتے آج ہی بہت. کیوں؟ تو وہ مائیکل جیکسن پہنتا تھا نا, تو وہ پہنتا بول کے ہم اس کی اتباع میں پہن سکتے ہیں, نبی کی اتباع میں نہیں. لوگ کیا بولیں گے, کیسے جواب دیں گے, کپڑا کم پڑ گیا, شاید باہر سے ابا نے کپڑا لائے تھے, کم تھا تو چھوٹا سلا لیے, چھوٹے بھائی کی پینٹ پہن کے آگے, بڑے بھائی کی شرٹ پہن کے آگے, تم نے فلاں ہوگا. وہ نہیں ہوتا. آخرت کا سوچیے, وہاں کیا ہوگا. بولنے دیجئے, لوگ کیا بولتے ہیں, ارے بولے لوگ جو بولنا ہے. یہ نہ آپ کو گدھے پہ بیٹھنے دیں گے نہ پیدل چلنے دیں گے, ان کے چکر میں کہاں جا رہے. قصہ معلوم ہے نا آپ کو, ایک باپ اور ایک بیٹا نکلے سفر کرتے ہوئے, ایک گدھا تھا, گدھے پہ 2 لوگ نہیں بیٹھ سکتے, چھوٹا ہوتا ہے نا. باپ نے بیٹے سے کہا بیٹے تم بیٹھ جاؤ, میں پیدل چلتا ہوں. ایک نکڑ پہ گئے, لوگوں نے بولے ارے کیا بے شرم بیٹا ہے, باپ پیدل چل رہا بوڑھا اور بیٹا گدھے پہ. تو بیٹے نے آگے بولا نہیں ابا تم بیٹھ جاؤ, میں پیدل چلتا. اگلے نکڑ پہ گئے تو لوگوں نے بولا ارے کیسا باپ ہے, ایک لوتا بیٹھا پیدل چلا رہا اور خود گدھے پہ بیٹھا ہوا ہے. اب دونوں اتر گئے گدھے پہ سے. جب اتر کے اگلے نکڑ پہ گئے, لوگوں نے بولے کیسے بےخوف باپ بیٹے, کوئی ایک بیٹھ سکتا نا دونوں میں سے, وہ ایک بیٹھ سکتا نا دونوں میں سے, تو تم کیوں نہیں بیٹھ رہے. آگے وہ جاتے اور بولتے دیکھو یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں. ایک گدھے کو اٹھاتے اور ایک نالے میں پھینک دیتے ہیں. جب نالے میں پھینک دیتے لوگ بولتے ارے تم میں سے کوئی 2 میں سے ایک بیٹھ سکتا نا, پھینکے کہیں کو اس کو. تو دنیا کہیں بھی ٹکنے نہیں دینے والی ہے. تو راضی رب کو کرنا ہے تو دنیا کے چکر میں جائیے ہی مت. رب کو راضی کرنا ہے تو میرے کو پینٹ اونچی سے میرے کو کوئی شرم نہیں آتی. شرم اس کو آنا جو آپ پر ہنس رہا ہے, کہ دانت اس کے دکھ رہے. کوئی آگے بولتا ارے اونچی پینٹ پہن لیے, ہے نا, اگر ہنسے تو بولنا دانت کتنے پیلے یار تمہارے, بولو نہیں تم میرے دانتوں کا مذاق اڑا رہے ہو, تم سنت رسول کا مذاق اڑا رہے ہو. جب بھی اس کی عقل ٹھکانا نہیں, غلط ہو گیا, اپنے سے آئندہ نہیں کرنا ایسے آدمی کو. نہیں میں سنت عمل کر رہا, لوگ اتنے میرے کو تانے دے رہے, میں اتنا پریشان ہوں. تو کیوں پریشان ہے, تو احساس کمتری میں ہے کیوں؟ جب دنیا میں کوئی ہیرو کو فیشن کرتا ہے تو تو احساس برتری کے ساتھ دنیا میں سینہ تان کر چلتا ہے, تو تو نے احساس کمتری اختیار کیوں کی اپنے نبی کی سنت پہ عمل کر کے؟ احساس برتری ہو کہ میرے نبی کی سنت پہ عمل کر رہا ہوں, دنیا جو کہنا کہے, اس لیے کہ وہ جل رہے ہیں آپ سے, جل رہے ہیں آپ سے. میں کہہ رہا ہوں نا آپ کو, اس لیے کہ آپ جب اونچا پہنیں گے تو لوگ دوسروں سے پوچھیں گے نا, ارے وہ بھی مسلمان ہے, وہ اونچا تو کیوں نہیں پہنتا؟ ارے یار اس کی وجہ سے اپن ذلیل ہوں گے. تو ایک حمام میں اگر سب ننگے ہو اور ایک کپڑے والا, دوسرے کیا بولتے, کیا بے شرم ہے یار کپڑوں میں آ گیا, کیا بے شرم ہے کپڑوں میں آ گیا, کیا بے شرم ہے یار کپڑوں میں آ گیا. کیوں؟ تو مسئلہ کیا ہے کہ سب ننگے ہیں تو کوئی پوچھنے والا نہیں, ایک کپڑوں میں آتے سب کو پتا چل جائے گا ان کی اوقات کیا ہے, تو فوراً وہ چاہیں گے یہ بھی ننگا ہو جائے تاکہ سب برابر ہو جائے, تو اس کو بولتے بے شرم, ہے نا. تو آج وہی ہوگا, سنت کو آپ یہ وہ فلاں کہہ رہے ہیں اور غیر سنت کو آپ تقویٰ سمجھ کے اور دنیا کا شان شوکت سمجھ کے چل رہے ہو. تو پھر ایسے لوگوں کو تو جواب دینا پھر ضروری. حدیث میں واضح الفاظ ہے, اور ایک نہیں ایسی کئی ایک روایتیں 5 سے 7 روایتیں صحیح ہیں کی, صرف کہ جہنم میں جائیں گا انسان جو ٹخنے سے نیچے لٹکائیں گے. بہرحال اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے.